الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلس فی المسجد فجاء الحسین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے جب تک کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور حتیٰ سقط فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں لیٹ گئے۔ فجعل اصابعہ فی لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنی انگلیوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں ڈال کر اس داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم انی احبہ، یا رب باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت فرما، اور واحب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا کہ کبھی تو آپ انہیں گود میں لے کر کھلاتے ہیں، کبھی تو داڑھی مبارک میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہیں، اور کبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا منہ مبارک حضرت امام علی مقام کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور کبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب باری تعالیٰ میں اس امام حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو شخص ان سے محبت کرے یعنی امام علی مقام سے محبت کرے، یا رب باری تعالیٰ تو اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی جو شخص امام علی مقام سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ لو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، جو رب سے محبت کرتا ہے تو اس کا داخلہ یقینی جنت میں ہے۔ حضرت زید ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تشریف لے کر جا رہے تھے، اور آپ کا گزر حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا، تو وہاں سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اسے نہ رلایا کرو، کیونکہ جس وقت امام حسین روتے ہیں تو اس وقت میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی برداشت نہیں فرماتے، اس سے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہے تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لے۔ یعنی امام حسین کو دیکھنا جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے، کیونکہ جو جنت ہے، بخشش ہے، رحمت ہے، عنایت ہے، وہ سب کے سب امام علی مقام کے دروازے سے ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، جس طرح انہوں نے کربلا کی زمین میں دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانے کی بھی جب باری آئے تو وہ بھی پیش کریں۔ جب تک جانوں کے نذرانے کی باری نہیں آتی اس وقت تک اپنا دل، اپنا وقت، اپنا
اعمال، اپنے کردار، اپنے افعال امام حسین علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔